ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم حج اینڈ عمرہ سروسز طرف سے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا گروپ نیکسٹ جولائی 12 تاریخ کو جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کوئی حضرات عمرے کے لیے جانے والے ہیں تو ہمارے سلیم حج عمرہ سروس کے لیے رابطہ کیے، اور ہمارا سروسز یہ ہے انشاءاللہ ہم ساتھ جا کے ساتھ آئے تک ہم ساتھ رہتے ہیں، اور مکے کی ہوٹل 450 میٹر سے 500 میٹر تک رہے گی، اور ہمارا آندھرا پردیش کا کھانا رہے گا۔ ہر زیارت ہم ساتھ ہو کے لے کے جائیں گے، اور عمرہ بھی ہم خود کراتے ہیں ساتھ، اور زیارتوں میں ہم خود جاتے ہیں، اور بہترین گاڑی کا انتظام رہے گا۔ انشاءاللہ مکہ اور مدینہ جاتے رہے رستے میں جنگ بدر اور جبل ملائکہ انشاءاللہ وہ دکھاتے ہوئے مدینے کو جاتے ہیں، اور مدینے کے جو مقامات ہیں انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل سے زیارت کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آتے سمے میں اور مدینہ منورہ سے بھی ساتھ ہو کے اور جدہ ایئرپورٹ سے واپس رہیں گے۔ انشاءاللہ آتے سمے میں ہر حاجیوں کو ایک ہمارے طرف سے زمزم دیا جائے گا۔ کوئی جانے والے رہے تو انشاءاللہ ہمارے کو کانٹیکٹ کیجئے، ہماری بہترین سے بہترین سروس رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام ولیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے باری تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں مالک، بہت گناہ کر چکے ہیں مالک، ہم تو تیرے گھر میں ہیں مالک، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک کائنات ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، اب تو تیرے گھر کے مہمان ہیں مالک، کوئی مہمانوں کو بھی خالی ہاتھ بھیجتا ہے، اے اللہ اپنے کریمی کا واسطہ ہے مالک، تیری اپنی رحمت کامل کا واسطہ ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک تیرا نام غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں بخش دے مالک۔ تیرا نام غفور ہے، تو درگزر کرنے والا ہے مالک، ہمارے گناہوں پہ درگزر فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین، دوست احباب، رشتہ دار، تمام امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہے مالک رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہے کسی بھی وجہ سے پریشانی کے عالم میں مالک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما مالک، ان کے معاملات کو آسان فرما۔ اے اللہ جو مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہے مالک سب کو صحت عطا فرما، سب کو امن والی زندگی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں سے بچایا، اے اللہ بیماروں کو بیماری سے بچا لے۔ اے اللہ جن دوست بیماروں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا مالک ان کو صحت کاملہ اجر نصیب فرما، ان کی دعائیں ان کے ہاتھ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو مسلمان بے اولاد ہے مالک نیک نورینہ اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کو نہیں دی مالک تو نے سورہ یاسین میں فرما دی کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں بکن کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ بے اولادوں کے لیے کن کہہ دے، اے میرے اللہ پاک بے اولادوں کے لیے کن کہہ دے مالک، سب کو اولاد نارینہ عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، والدین کا خدمت گزار بنا، اے اللہ والدین کی نافرمانی سے بچا، اے میرے اللہ پاک والدین کے نافرمانی کے گناہ کی سزا تو نے دنیا اور آخرت دونوں میں رکھ دی، ہمیں اس گناہ سے بچا لیں، ہمیں اپنے والدین کا خدمت گزار
ادب و احترام سے پیش آنے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ جو مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تیری بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں یا قیامت تک آنے والے مالک سب کی مغفرت فرما، آمین۔ سب کے درجات بلند فرما، آمین۔ سب کی قبروں پر رحمت کا نزول فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ آمین۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مالک ان کی کیا پناہ مدد عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ انڈیا، کشمیر، عراق، شام، برما اور خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ آمین۔ حماس اور حزب اللہ کے مجاہدین کو فتح عطا فرما، آمین۔ پاسداران انقلاب کو فتح عطا فرما، آمین۔ یمن کے حوثیوں کو فتح عطا فرما، آمین۔ لبنان کے مجاہدین کو فتح عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، آمین۔ جو بھی مسلمان کفار کے خلاف لڑے مالک ان کی مدد فرما۔ آمین۔ مالک جیسے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی مالک اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ اے اللہ جتنے بھی اسلامی ممالک مالک ہیں ان پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ سب کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو مانگا عطا کر دے، نہیں مانگ سکے دلوں میں رہ گیا مالک تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک۔ اے اللہ تو اللہ کل شین قدیر ہے، بے شک۔ ہر چیز پہ تیری ہی قدرت ہے مالک، بے شک۔ اپنی قدرت کامل سب کے دل مانگے عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ یہاں پر آ کر جو عمرے ادا کیے ہیں، جو تیرے گھر کے طواف کیے ہیں، نمازیں ادا کیے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں مالک، مقدس مقامات کی زیارت کی طرف نکلے ہیں مالک، سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور الشیطین تفش محمد۔ مسجد نمرہ بھی میدان عرفات کے اندر تھی، جہاں آپ لوگوں نے نماز پڑھی تھی نا، وہ بھی ہم میدان عرفات کے اندر ہی کھڑے تھے، یہ بھی میدان عرفات کے اندر ہے، وہاں مسجد کے پاس کھڑے تھے اور یہاں ہم جبل رحمت کے پاس کھڑے ہیں۔ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جبل رحمت، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل رحمت کے پاس اپنی قسمہ نامی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک دعا کیا کرتے کہ اللہ پاک میری امت گناہ گار ہے، اس کو بخش دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اسی جبل رحمت کے پاس ایک دوسرے سے ملوایا، یہیں آپ دونوں کی دعا قبول کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کتنی غلطیاں کی تھی؟ ایک غلطی کی تھی، اللہ نے کتنی سزا دی؟ بعض روایات میں آتے 40 سال بعد، 365 سال سے بھی زیادہ عرصہ آپ اللہ سے توبہ کرتے رہتے، ایک غلطی کتنی سزا تھی۔ کئی سالوں کے بعد آپ جب یہاں دونوں میاں بیوی اکٹھے تو اللہ نے آپ دونوں کی دعا بھی قبول کی اور یہاں دونوں کو ایک دوسرے سے ملوایا بھی۔ تو ہم نے تو دیکھو ہر بات پہ جھوٹ بول لیتے ہیں، کتنے غلطیاں کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، وہ اس طرح تھا وہ اس طرح تھا، اس کی برائی کرتے رہتے ہیں، ہر قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں، کتنے غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی ہے اور اللہ نے ان کو کئی سال تک ان کو اذیتیں دی ہیں، مشکلات ان کو برداشت کرنی پڑی ہیں، اور ہم سے تو روزانہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بے وسع ہے، اللہ تو کہتے ہیں میں رحیم ہوں۔ اگر سمندر کے نوک کے اندر ایک سوئی کو ڈبو دے دے اس کے قطرے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے بھی اتنے گناہ ہیں تو سمندر کے برابر بھی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو آپ یہاں کھڑے ہو کر اپنے لیے، اپنے والدین، دوست احباب، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے اپنی اپنی طرف سے دعا کریں گے۔ ہم یہاں اجتماعی دعا نہیں مانگیں گے، یہاں انفرادی طور پہ اپنی اپنی طرف سے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ شاید آپ کی دعاؤں میں کوئی ایسا اثر ہو کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، اور اسی مقام پہ جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی ویسے ہماری بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ تو آپ سچے دل سے یہاں پر دعا کرنی ہے۔ بیت اللہ اس سائڈ پہ ہے۔ السلام علیکم، جبل رحمت حاجی صاحبان اپنی بات چلو چلو بھائی آرام سے ایک ایک دن، ہاں حضرت